السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انظروا الى من هو اسفل منكم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہو، ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے بہتر ہو۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کہ ہم اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں، اپنے سے غریب اور محتاج کی طرف دیکھیں۔ اس طرف نظر اٹھانے سے اپنی حیثیت اور پوزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر آدمی صرف بڑوں کو دیکھے، اچھے لوگوں کو دیکھے، بڑے لوگوں کو دیکھے، مالدار کو دیکھے، تو اس صورت میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے اختلاف، انتشار، حسد، بغض، نفرت پیدا ہوتا ہے، اور وہ آدمی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ جس کو اللہ نے جو نوازا ہے، جس بھی حیثیت کا اسے مالک بنایا ہے، جو بھی اس کی کنڈیشن ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو سمجھے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ نعمت ملی ہے، شکر بجا لائے۔ اگر مصیبت سے دو چار ہے، پریشانی سے دو چار ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پر ایمان رکھے اور صبر کرے۔ اگر آدمی بڑوں کی طرف دیکھے گا، بڑوں کی طرف نگاہ جمائے گا اور مالداروں کو دیکھے گا، اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر یقینی معنوں میں ہم اس حدیث کو تسلیم کر لیں، اس حدیث کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں، تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں جو مختلف قسم کے الجھنیں، پریشانیاں، دقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب صفایا ہو جائے گی، دور ہو جائیں گے۔ کتنی جامع حدیث ہے! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کتنی بہترین ہے، حکم کتنا جامع ہے، تعلیم کتنی بہترین ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر گزاری، مصیبت پر صبر، اور بڑوں کی طرف نہ دیکھے۔ اس لیے کہ اگر بڑوں کی طرف دیکھے گا تو شکر نہیں پیدا ہو سکتا ہے، حسد پیدا ہوگا اس کی جگہ پر۔ زندگی میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ زندگی میں سکون اور امن چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو۔ جب آدمی دیکھے اس روئے زمین پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، اور گھر میں ساری سہولیات موجود ہیں، ذرا ایک کروٹ بدلے اور یہ سوچیں کہ اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے چھت نہیں ہے، جن کے لیے بستر نہیں ہے، جن کے لیے لباس نہیں ہے، جن کے لیے رات کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے پیسوں کے سہارے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توانا جسم عطا کیا ہے، صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور تینوں وقت اور چاروں وقت ہمیں اچھے سے اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھا لباس ہے، اچھا انتظام ہے۔ اب دنیا میں اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے؟
صرف آدمی اپنے سے کمزوروں کی طرف دیکھے تو اس کے دل میں اپنائیت، محبت، نرمی، شفقت پیدا ہوگی، اور آدمی یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، اس سے اچھی زندگی عطا کی ہے۔ جب یہ تصور ہوگا، یہ فکر ہوگی، تب ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کو سمجھیں گے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے اور نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ اور اگر یقینی معنوں میں اگر انسان صرف بڑوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے سے بڑوں کی طرف نظر جماتا ہے، اس کی پوری کوشش اسی کی طرف ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے دل میں حسد، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ آدمی بے سکون کی زندگی گزارتا ہے، بے سکون اس کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لالچ اور حسد کے فتنے میں آ چکا ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا و قدر اور اس کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔